اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بعد اب حاضر بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلہ کشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، اشارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ عملیات میں استاد کا مقام کیا ہوتا ہے شاگرد کے لیے؟ کیونکہ کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کا کوئی استاد نہیں ہوتا، پھر بھی اس سے مرتبہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کسی نے ایسے ہوا بنا کے دے دی کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا استاد کوئی نہیں ہوتا۔ ان کا استاد بالکل ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کا استاد نہیں ہے تو پھر آپ مضبوط نہیں ہے۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے بہت ساری چیلہ کشی، میرے لیے آپ کہیں گے کہ آپ نے بہت ساری چیلہ کشی کی بغیر استادوں کے، تو بغیر استادوں کی چیلہ کشی نہیں کی۔ میں نے اپنے مائنڈ سے اس کی زکاتیں بنائی، اس کی مدامت بتائی، اور اس کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کے معاملات ساری چیزیں کلیئر کر کے روحانی طور پر میں نے استاد بنایا ہے۔ اور کچھ میں حضرت پیر مہر علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی میرے استاد ہیں۔ استاد کے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اولیاء کرام کا کوئی استاد نہیں ہوتا؟ بالکل ان کا استاد ہوتا ہے۔ ان کے استاد کتب ابدال اس طرح جیسے کیٹیگری اوپر جاتی ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کی استادی موجود ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ کم آئیں گی۔ السلام علیکم استاد جی، کیا عملیات میں کوئی ایسا عمل ہے جیسے احتلام اور گندے خیالات نہ آئیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنے کی جب ہم دنیا کے اندر معاملات گزارتے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ برے دوستوں کے اندر بیٹھیں، سارا دن فحش باتیں کریں اور غلط غلیظ باتیں کرتے رہیں، اور رات کو آپ سو جائیں، پھر آپ کہیں کہ آپ کو احتلام نہ ہو یا آپ کا ٹرک نہ الٹے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ جو آپ کا ماحول ہوتا ہے نا، اس کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کا نیک ولی ہو، نیک ولی تو میں نہیں کہتا مطلب نیک تہجد گزار اور نمازی بندہ ہو، اگر اس کو گناہ گاروں کے خاتے میں بٹھا دو، کچھ دن کے بعد اس کے اوپر اثر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے ولیوں میں یا نیک لوگوں کے اندر بیٹھنا شروع کر دے، کچھ دن کے بعد وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیونکہ جو ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ سیٹ کریں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو احتلام ہوتا ہے تو الٹی سائڈ پر جس طرف دل ہوتا ہے، آپ کو کنفرم ہو کہ آپ کا دل الٹی سائڈ پر، کیونکہ کچھ لوگوں کا سیدھی سائڈ پر ہوتا ہے۔ آپ نے انگلی کے ساتھ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر سو جائے، انشاءاللہ کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا۔ یہ میرا بہت آزمودہ، میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے، اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ کیونکہ شیطان کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے، اور جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک نام آ جاتا ہے تو شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، ملتان کی سردی میں نے دیکھا ہے، اس میں آئے سوات کی سردی کو بھی کم پڑ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں بالکل، اس دفعہ ملتان شریف میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوئی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے تیسرا دن ہے، دھوپ نکل رہی ہے اور بہت زبردست قسم کا موسم ہے۔ دوسرے نمبر پر سوات کی سردی میں نے بھی دیکھی ہے، چترال کی، لیکن اس دفعہ جو ٹھنڈ تھی، وہاں جو پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے نا، اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہوا نہیں ہوتی اور وہ سردی لگتی نہیں ہے، وہ صرف جمی ہوئی ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ہمارے علاقوں کی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو نہ بیٹھنے دیتی ہے نہ سونے دیتی ہے۔ سائیں بابا ماشاءاللہ، ہم آپ سے جو سوال بھی کرتے ہیں آپ ان کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے دل سے دعا، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سوال کرتے ہیں تو میں نے سوال کا جواب ہی دینا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں؟ کوئی ڈالر دوں، کوئی ریال دوں؟ بھائی میں نے آپ کو سوال کا جواب ہی دینا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ سائیں بابا، کافی لوگ دعائے سیفی کے عمل کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ نے کبھی اس کا عمل کا تجربہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دعائے سیفی کا عمل بہت مضبوط ہے اور بہت پاورفل ہے۔ اچھے استاد کی نگرانی میں آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس کو ذاتی طور پر خود بھی کیا ہوا ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو اس کی ٹرائی کراتا ہوں جن کو خاص طور پر بہت سوال ہوتا ہے اس کا، کیونکہ لوازمات زیادہ ہیں، اس کا خاص طور پر ایک ایک قدم بھی سوچ سمجھ کے اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات اس کے ساتھ آتے ہیں۔
آپ کے شاگرد جنات یا تعویذ سے علاج کرتے ہیں، بابا یہ میرے شاگردوں سے پوچھ لو، دونوں چیزوں سے کرتے ہیں، جنات سے بھی کرتے ہیں، تعویذات سے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات پڑھائی سے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان کسی چیزوں سے بھی علاج نہیں کرتے، مریض کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کا بھرم رکھتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میرے شاگردوں کے اندر کوالٹی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے۔ پلیز سائیں جنات سے دوستی کرنے کا کوئی آسان عمل بتا دیں جو کام کرتا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو کوئی لوازمات کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ کوئی اچھی چیز کھلا دیتا ہوں۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جنات سے دوستی بھی کروں اور آگے سے کام بھی کریں، جھوٹے نہ ہوں، آپ کتنے سچے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ دوستی نہیں کریں آپ ان سے، ان کے ساتھ ان کے معاملات کر کے جب آپ ان کو کلیئر کریں گے، جب جنات آپ سے دوستی کر لیں گے تب وہ آپ کے کام کریں گے۔ جب آپ ان سے دوستی کریں گے یک طرفہ ہوگی، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور پیار کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہوتا ہے تو اگلے کو نہیں ہوتا، پھر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ جب اگلے کو آپ سے ہوتا ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، پھر نہیں دیتے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جب یک طرفہ چلتا ہے نا، جب ان کو آپ سے محبت ہوتی ہے، آپ تو پہلے بھی محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جنات کو اپنی دوستی بنائیں، اپنی دوستی کے اندر مبتلا کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ چلہ کشی کریں گے یا کوئی وظائف پڑھیں گے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، پھر بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر ہوں گے۔ پلیز سائیں مجھے بتا دیں، میں آپ کو فل سپورٹ کروں گی، جزاکم اللہ خیرہ۔ مجھے خواتین سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے کہ خواتین میری سپورٹ کریں، جزاکم اللہ۔ سر میں بھی چلہ کشی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ہیلپ کر دیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ نہ ہم چلہ کشی کرتے ہیں نہ کراتے ہیں۔ خدا کے بندے جب چلہ کشی کراتے ہیں تو بالکل ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت 15 کے نقش میں کیا کیا کام لکھ سکتے ہیں؟ لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے 15 کا نقش ہو یا کوئی اور نقش ہو، جب آپ اس کو زیادہ لکھتے ہیں اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاملین اس سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں اس پہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا، کیونکہ میرے لیے یہ بالکل بھی اس کھاتے میں نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ کرنٹ ہو۔ میں 15 کے نقش کو نہیں سمجھتا فقیری لائن کے حساب سے۔ عملیات کے روح سے دیکھیں تو پھر بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں، پھر بہت ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، عملیات میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ سورۃ جن یا سورۃ مزمل میں، کیونکہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ رہنمائی کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بندہ اس قابل نہ ہو تو آپ کیسے کراتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے استاد کو دی ہوتی ہیں کہ اپنے شاگرد کو اس قابل بنائے۔ ابھی اس مہینے میں جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، اسی میں الحمدللہ میرے 2 شاگرد ایسے پاورفل قسم کے اس کے عامل بنے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کمال ہو گیا، دل خوش ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر کہ آپ کیسے کراتے ہیں، جب آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، آپ اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، تو الحمدللہ آپ کے شاگرد ایسے پھر تیار ہوتے ہیں، اللہ آپ کا ایسا بھرم رکھتا ہے کہ دنیا آپ کی مثالیں دیتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ پرہیز کرتا ہے، ابھی جو اس کے اندر 2 شاگردوں میں ایک شاگرد اس کا نام نہیں لوں گا، جب میں آپ کو کبھی کوئی ٹائم ملے گا تو اس کا کوئی میسج میں آپ کو سنا دوں گا، جو اس نے آگے سے مجھے رسپانس دیا کہ استاد جی میں نے بہت سارے معاملات سنے ہوئے تھے، لیکن آپ کی جو نگرانی ہے، یہ اس وائس میسج کا میں آپ کو خود ٹرانسلیٹ کر، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ چلانا اچھا نہیں، بہت سارے لوگ پھر محسوس کرتے ہیں یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ شاگرد ہے اور بہت ماشاءاللہ حیادار بھی ہے اور نمازی پرہیزی بھی ہے، اور یہ ویڈیو سنے گا انشاءاللہ تعالی مسکرائے بھی گا جی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ کرنٹ رکھا ہے۔ میرا فخر ہے، میرا شاگرد ہے اور وہ میرا شیر ہے، اور یقین مانے گا اس نے جو پرہیز کر کے دکھایا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہیں، اور ایسا کلیئر ہوا ہے نا، دل خوش ہوا ہے۔ اور جب آپ وہ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ استاد جی جو آپ کی نگرانی ہے وہ غضب کی ہے، میں مان گیا ہوں آپ کو۔ وہ پہلے بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے اور عمر میں مجھ سے ہے بھی بڑا، اللہ آپ کو اس کو سلامت رکھے، اور اللہ اس کو توفیق دے کہ ہماری دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے خوب محنت کرے۔ السلام علیکم پیر صاحب، عملیات میں دھیان کیسے لگتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جس چیز کی آپ پریکٹس کرتے ہیں نا، جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے تو پھر آپ کو دل نہیں لگانا پڑتا۔ اب ایک چیز کا آپ کو شوق نہیں، آپ دینگی کو آپ کو بٹھا دیتا ہے زبردستی آپ کو اس کے فضائل بیان کر کے، تو کبھی بھی آپ کا دھیان نہیں لگے گا۔ جب آپ کا دھیان ہوتا ہے نا، یقین مانے گا، آپ کا جس چیز کو کرنے کا دل ہوتا ہے، خمار ہوتا ہے، دماغ کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے نا، تو پھر آپ 1.5-2 مہینے تک بغیر کھانا کھائے بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، اس مہینے میں 2 میرے شاگرد جنہوں نے سورۃ مزمل کی زکوٰۃ دی ہے، 1.5 مہینہ روٹی کو دیکھا بھی نہیں ہے بچے،
تو جب آپ اس طرح کا پرہیز کرتے ہیں نا، اللہ بہت سارا مقام دیتا ہے. اور اس ٹائم تو بہت ساری سہولتیں بھی ہے. جب ہم نے اس کی زکوٰۃ دی تھی نا، میں کہتا ہوں بس اللہ کو پتہ ہے یا پھر ہمارے اساتذہ کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، بہرحال اللہ سب کو کامیاب فرمائے. با موکل چلا میں کیا ایگریمنٹ کرنا چاہیے، مطلب کیا کس چیز کا؟ اس کے اندر جو با موکل چلا کشی اور کسی کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے. سورت جن کی الگ ہے، سورت مزمل کی الگ ہے، ہر سورت کے الگ الگ ہے. تو یہاں پر ساری چیزوں کو میں بتا نہیں سکتا. اکثر عامل کہتے ہیں کہ گوشت کے اوپر تھوڑا سا گوشت چھوڑ دینا چاہیے، گوشت کے ہڈی پر. کیا ایسے کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کی فکر نہیں کریں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. یا تو آپ اوریجنل طور پر جنات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو علم ہے، تو تب آپ اس طرح کر. جیسے مثال کے طور پر مجھے اس کا علم ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا بھی ہے، ان کے ساتھ وقت بھی گزار رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو میں یہ عمل کر سکتا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے ان لوگوں پر آپ کی ذمہ داری لگائی ہے جن کو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ بھوکا ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکے، آپ اس کو کھلائیں. اس کے لیے آپ تقویٰ کریں. جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ہڈیاں اوپر صاف کریں، اپنی طرف سے پوری طریقے سے آپ صاف کریں، اوپر چھت پہ ڈال دیں یا کسی بھی جگہ پر، اللہ اس پہ دوبارہ رزق لگاتا ہے جو جنات کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کو اس کا علم ہو، جو اس کو جانتے ہوں، جن کو پتہ ہو کہ جنات کھاتے کیا ہیں اور کس ٹائم میں کھاتے ہیں، تو وہ اس طرح کے معاملات کریں تو فائدہ ہوگا. پا موکل چلا میں اکثر استاد 3 دن پہلے اپنے شاگردوں سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا؟ بہت سارے ایسے کرتے ہیں، لیکن بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں زیادہ دور نہیں بات کرتا. اب اس مہینے میں جو میرے 2 شاگرد اس میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ ان سے کبھی کوئی ٹائم ملا تو ایسی کوئی بات ہوئی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیسے ہوا. الحمدللہ میں جس سے فیس لیتا ہوں اس کی حلال کرتا ہوں. اور میرا شاگرد بھی حیران تھا کہ رات کو جب وہ پڑھائی کر کے سو گیا، اس نے مجھے میسج نہیں کیا کیونکہ تھکا ہوا تھا، صبح تہجد کا ٹائم ہو گیا. تو میں جب اٹھا صبح نماز سے پہلے تو میں نے اس کو مبارکباد دے دی. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا کہ وہ میرا شاگرد کامیاب ہوا ہے، اور دوسرے کا مجھے کیسے پتا ہے کہ وہ اس سے کم درجے میں کامیاب ہوا ہے. تو دونوں کو میں نے الگ الگ مبارکباد دی ہے اور الگ الگ کیٹیگری کے ساتھ ان کو ڈیل کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک گروپ بنا کے آپ ان سے 30-40 ہزار روپے فیسیں لے کے پھر ایک ہی وائس میسج چھوڑ دیں، سب کو گائیڈ کرتے رہیں. ہم انفرادی طور پر سکھاتے ہیں اور دونوں شاگردوں کو. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بچوں کو اس مہینے میں نے باب موکل سورت مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور دونوں کو الگ الگ ڈیل کر رہا تھا. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرا استاد کے شاگرد بھی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ استاد جی کسی اور کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ انداز الگ ہے، دونوں کی کیفیت الگ ہے، دونوں کے معاملات الگ ہیں. اگر میں ٹائم بچاتا تو ایک وائس میسج کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتا. اس کو بچے اس طرح ہم سے نہیں ہوتا، تو فیس لیتے ہیں، اس کی حلال کرتے ہیں. باب موکل چلا کشی میں کیا جنات اچانک آتے ہیں؟ نہیں، اچانک نہیں آتے. بعض اوقات اچانک بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ آتے ہیں. اس کی ایکٹیویٹی پہلے شروع ہوتی ہے چونٹیوں کی اس طرح، پھر اس کے بعد وہ ان کے لشکر آتے ہیں. باب موکل چلا کشی میں آنکھ بند کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. خدا کے بندے، آپ تو پہنچے ہو سرکار ہیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو جنات تو آپ کی تباہی اتار دیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. آپ تندے بن کے بیٹھیں گے. آنکھیں کھول کے بیٹھیں گے تو کوئی نظارے دیکھیں گے. جب آپ کی آنکھیں ہی بند ہیں تو کیا فائدہ اس چلا کشی کا؟ آنکھیں کھول کے بیٹھیں اور 0 والا ہلکی سائز کا بلب لگا کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سامنے سے کیا گزرا ہے. اب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، سانپ خدا نے خواستہ آ جائے، کوئی اور زہریلی چیز آپ کے اوپر حملہ کر لے پھر، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ جنات ہے، موکل ہے، یہ اس کے ساتھ ویسے یہ زہریلی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہ بتاتا ہے جو آپ کا استاد اچھا انسان ہوتا ہے. جنات عامل سے آنکھ کیوں نہیں ملاتے؟ بالکل غلط بات ہے. جنات ایسی آنکھ ملاتے ہیں، بعض اوقات عاملین کی ہوائیں نکال دیتے ہیں، طوطے اڑا دیتے ہیں. یہ حکم عاملین کے لیے کہ آپ ان کی آنکھوں میں نہ دیکھیں. عام عوام کے لیے کہ جس پر آپ کو شک ہو جائے کہ جنات ہیں، اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایسا غضب کا خوف ہوتا ہے کہ آپ کے 14 طبق بھی تباہ ہو جاتے ہیں، روشن نہیں ہوتے، تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ عاملین کے لیے حکم ہے، جنات کے لیے نہیں ہے. جنات آنکھیں ملاتے ہیں اور بڑے غضب کی ملاتے ہیں. تو یہ انسانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ان سے آنکھیں نہ ملایا کریں. امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات ہیں، جو آپ میرے کو بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعا خدا خدا پامان. السلام علیکم.